عوام میں ایک تشویش پائی جاتی ہے کہ مرکزی ملزم قرار دے کر مارے جانے والے شخص شمریز اگرچہ اجرتی قاتل تھا، اگرچہ وہ منشیات فروش تھا یا طرح طرح کے جرائم میں ملوث تھا، لیکن یہ خبر پھیلا کر کے لوگوں کو اصل جو اس کے منصوبہ ساز تھے، جو اصل کام کرنے والے تھے، ان سے توجہ ہٹانا مقصود ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کل کو جب یہ کیس چلے گا، عدالت میں جائے گا اور وہاں پر جا کر پتہ چلے گا کہ کیا کیا ہوا، ساری بات بتائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ وہ شخص ایسا تھا، اس کو ہم جب پکڑنے کے لیے گئے اس نے پولیس پر فائرنگ کر دی اور اس کے جواب میں جو ہے نا وہ مارا گیا، اور یوں جو ہے نا یہ کیس ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ جبکہ آپ نے سب سے پہلے کیس کا جو مدعا لوگوں کے سامنے رکھا، جو مشہور کیا، وہ یہ تھا کہ 67 تولے سونا تھا، اور وہ تو سونا انہوں نے یعنی مرحومہ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی سہیلی ردا کے پاس رکھوایا تھا، اور ظاہرہ ردا ایک مشہور شخص کی جو ہے نا وحید بلے کی بیوی ہے، اور انہوں نے جو ہے نا ایک منصوبہ سازی کی ہے، اس سے ہتھیانے کی کوشش کی ہے، 1 کروڑ روپے کے چیک کیش کروائے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کو اغوا بھی کروا دیا ہے، اور اغوا کرنے کے بعد اس کو جو ہے نا وہ مار دیا گیا بھی ہے، اور پھر وہ جو ہے نا اس کی بیوی کو جو وحید بلّہ ہے اس کی بیوی کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، اور گرفتاری کے بعد لوگوں کے دباؤ پر ابتدائی طور پر چھوڑ دیا گیا تھا، دباؤ نہیں، جرگے کی بنیاد پر، ایک جرگا ہوا، لوگوں نے کہا جی ضمانتی کے طور پر وہ کر کے تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن پھر ظاہر ہے جب دباؤ بڑا، عوامی دباؤ، ڈاکٹروں کا احتجاج بڑھے، تو پھر اس کو دوبارہ گرفتار کرنا پڑا۔ لیکن اب بہت زیادہ سوشل میڈیا پر شور ہے، بہت شور شرابہ ہے، بہت زیادہ جو ہے نا واہ واہ بھی کی جا رہی ہے۔ ڈی پی او صاحب کی پریس کانفرنس بھی میں نے سنی ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے جو ہے نا وہ اپنے اٹکتے ہوئے الفاظ کے ساتھ اور کانپتی ہوئی زبان کے ساتھ اس کے اوپر پریس کانفرنس بھی کر دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جیسے ایسے ہوا ہے، تو بہت یعنی ہم تو بحیثیت انسان تو کہیں گے کہ یہ بہت اچھا ہوا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ظاہر ہے ایسے لوگ عدالتوں کے اندر سے بڑی آسانی سے چھوٹ جاتے ہیں، ان کو پروٹیکشن حاصل ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں، عدالتیں ان کو یعنی قانونی طور پر ان کو مدد فراہم کرنے والے ایسے وکلاء بھی مل جاتے ہیں، ایسی شقیں بھی مل جاتی ہیں، اور جو ہے نا وہ شک کا فائدہ بھی ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا جو کچھ ہوا وہ ٹھیک تو ہو گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، وہ تو اپنے ٹھکانے لگ گیا۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اصل پھر وہیں آ جاتا ہے کہ جن لوگوں نے منصوبہ سازی کی، جو لوگ اصل بینیفیشری تھے، جس وجہ سے یہ واردات ہوئی، جو کچھ یہ ہوا، کیا وہ لوگ قانون کے شکنجے میں رہیں گے یا وہ عدالتوں سے چھٹکارا پا جائیں گے؟ کیا ان کی پشت پناہی کوئی کر رہا ہے؟ کیا اب بھی کوئی ان کو کئی قانونی طور پر سپورٹ حاصل ہے اداروں کی جانب سے یا کسی بھی جانب سے؟ ظاہر ہے، اور اگر نہیں ہے تو کل عدالت پہ ظاہر ہے ان کو وکلا سپورٹ کرنے کے لیے پہنچ جائیں گے، ان کا کیس لڑا جائے گا، ان کی ساری، تو اس وجہ سے یہ بس جو کچھ ہونا تھا سو ہو گیا۔ اب اسی کو حتمی سمجھا جائے، 1 سال نہیں تو 2، 2 نہیں تو 3، 3 سال کے بعد یہ لوگ واپس آ جائیں گے۔